السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، پارٹ نمبر 6۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وسیع و عریض اسلامی سلطنت کا نظام و نسق و بحسن نخوبی چلانے کی غرض سے متعدد بنیادی اقدامات کیے، جن کی اہم وفادیت وقت کے ساتھ ساتھ خوب نمایاں ہوتی چلی گئی۔ مثلاً نمبر 1، ہجری اسلامی کیلنڈر کا آغاز۔ نمبر 2، اعمال حکومت یعنی مختلف علاقوں کے سرکاری عہدیداروں کا ہمیشہ سختی کے ساتھ محاسبہ اور ان پر کڑی نگاہ رکھنا۔ نمبر 3، مفتوحہ علاقوں میں بہت سے نئے شہروں کی تعمیر۔ نمبر 4، مفتوحہ علاقوں میں حفاظتی اقدامات کے طور پر متعدد نئی فوجی چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں، جن میں سے ہر چھاؤنی میں ہمہ وقت کم از کم 4000 گھوڑے جنگی مقاصد کے لیے تیار رہتے تھے۔ نمبر 5، دفاع کو مضبوط و مؤثر بنانے کی غرض سے متعدد نئے قلعے تعمیر کروائے۔ نمبر 6، پہلی بار باقاعدہ فوج اور پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا۔ نمبر 7، سرحدی علاقوں میں گشت کی غرض سے مستقل سرحدی حفاظتی فوج تشکیل دی گئی۔ نمبر 8، مستقل احتیاطی فوج تشکیل دی گئی جس میں 30,000 گھوڑے تھے۔ نمبر 9، فوجیوں کے لیے باقاعدہ وظیفہ اور تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ نمبر 10، ہر فوجی کے لیے ہر 6 ماہ بعد باقاعدہ چھٹی کی سہولت مہیا کی گئی۔ نمبر 11، باقاعدہ عدالتی نظام و رائج کیا گیا، نیز قاضی مقرر کیے گئے۔ نمبر 12، بیت المال قائم کیا گیا۔ نمبر 13، رقبوں اور سڑکوں کی پیمائش کی گئی۔ نمبر 14، مردم شماری کی گئی۔ اور نمبر 15، کاشتکاری کا نظام قائم کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے متعدد نہریں کھدوائیں، ملک کے طویل و عرض میں آب پاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ نمبر 16، مفتوحہ علاقوں میں 4000 نئی مساجد تعمیر کی گئیں۔ نمبر 17، مساجد میں روشنی کا انتظام کیا گیا۔ نمبر 18، امام، مؤذن اور خطیبوں کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے۔ نمبر 19، معلمین اور مدرسین کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے۔ اور نمبر 20، نظام وقف قائم کیا گیا۔ نمبر 21، غلہ و اناج و دیگر غذائی اجناس کی حفاظت کی غرض سے ملک کے طول عرض میں متعدد بڑے بڑے گودام تیار کیے گئے۔ نمبر 22، اسلامی ریاست کا باقاعدہ سکہ جاری کیا گیا۔ ملکی نظام و نسق سے متعلق ان شاندار کارناموں، بے مثال خدمات اور یادگار اقدامات کے علاوہ مزید یہ کہ نماز تراویح میں مسلمانوں کو ایک امام کی عقائد میں متحد اور یکجا کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں پہلی بار امیر المومنین کا لقب استعمال کیا گیا، جبکہ اس سے قبل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کا لقب استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر خلیفہ اول کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو ابتدا میں انہیں خلیفہ رسول اللہ کہا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ۔ لیکن سبھی نے اس اشکال کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ یہ کے بعد دیگرے خلفاء کا یہ سلسلہ تو بڑھتا رہے گا، لہذا کتنی بار لفظ خلیفہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد خلیفہ کے بجائے پہلی بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال کیا گیا، اور پھر بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے بھی یہی لقب استعمال کیا جاتا رہا۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حقیقت کا بخوبی احساس و ادراک تھا کہ بقا کا راز عدل و انصاف میں ہی مضمر ہے، لہذا چھوٹے بڑے اور امیر و فقیر کی رعایت کے بغیر انہوں نے انصاف کے تقاضوں کی ہمیشہ مکمل پاسداری کی اور اس سلسلے میں رہتی دنیا تک اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عدل فاروقی کو ضرب المثال سمجھا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو مثالی دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر خلافت کی ظاہری شان و شوکت پر نہیں تھی،
بلکہ ان کی نظر میں خلافت پادران حیثیت رکھتی تھی۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی فاروق اعظم اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا کا اور اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جو عبد ہی کا احساس اس حد تک کیا کہ تاریخ اپنے کسی دور میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسی احساس کا یہ کرشمہ تھا کہ کمزوروں اور محتاجوں کے جذبات اور ان کی تکلیفوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو ہمیشہ انہی کی سطح پر رکھا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر شہر کے گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے اور لوگوں کے حالات و مشکلات کا بذات خود اندازہ لگاتے۔ رعایت میں سے کسی کو پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جاتا تو اس کی چبھن اور تکلیف عمر اپنے دل میں محسوس کرتے۔ اور آخر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کے کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔